الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ذات ہے اور برکتوں والی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیات پیش کی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ یہ تمام عالم کا رب ہے ہمارا اللہ رب العزت۔ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ذات ہے۔ اکثر بزرگان دین سے آپ نے سنا ہوگا کہ غیب کے خزانوں سے اللہ ہمیں رزق نصیب فرما۔ غیب کے خزانے کیا ہوتے ہیں؟ وہ نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وراء الورا ذات ہے۔ آج ہم نے دنیا کے ساتھ غم کو شیئر کرنے کا ایک مزہ تو لیا ہے، یعنی غم دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا، الٹا ہم بے پڑد ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم الٹا بے پڑد ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم لوگوں کو غم سنانے سے ہمارا دل ہلکا ہو رہا ہے، ذہن کا بوجھ ختم ہو رہا ہے۔ نہیں، دلوں کا غم اللہ کو سناؤ، پریشان ہو اللہ کو بتاؤ۔ اگر یہ پریشانی سکون میں نہ بدلے، اگر یہ پریشانی راحت میں نہ بدلے، تو پھر مجھے آ کر کہنا۔ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کو کبھی ہم نے نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت کا نام برکت والا ہے۔ قرآن میں آیا تھا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ آج کیوں ہم لوگوں کو غم سناتے ہیں؟ آج کیوں لوگوں کو ہم دکڑے سناتے ہیں؟ دوستوں کو ہم تکلیفیں سناتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کو کبھی اپنی تکلیف نہیں سنائی، ہم نے کبھی اللہ کو اپنی پریشانی نہیں سنائی۔ پریشانی آ جائے، نماز کی طرف رجوع کرو، نوافل کا اہتمام کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر یہ پریشانی آپ کی ختم نہ ہو تو جو آپ مجھے کہنا چاہے کہیں۔ ایک شخص کی ٹیلی فون آئی، مجھے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے آ گیا۔ جب میرے ساتھ بیٹھا تو مجھے اپنے غم سنانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے سارے غم سنے، ساری باتیں سنی، اس کی ساری تکلیفیں سنی، اس کی ساری باتیں سنی۔ میں نے اس کو ایک بات کہی، بہت بڑا افسر تھا۔ میں نے کہا یہ غم آپ نے نماز میں کبھی سنایا؟ یعنی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اللہ کو دعا میں ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ میرا غم حل کر دے، پریشانی حل کر دے؟ کہتا اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت یاد آئی لیکن اللہ کو کہا نہیں۔ میں نے کہا کہو، پھر مزہ دیکھو، کہو مزہ دیکھو۔ اگر یہ غم تمہارے سکھ میں نہ بدلے، اگر یہ پریشانیاں آپ کی خوشیوں میں نہ بدلے، اگر یہ غم آپ کی خوشیوں میں نہ بدلے، تو پھر مجھے آ کر کہنا۔
تم نے اللہ کو کہا ہی نہیں ہے نا بھائی، تم سیدھا لوگوں کی طرف گئے ہو۔ یہ کیا تم سیدھا لوگوں کی طرف گئے ہو؟ اگر تم اللہ کو کہتے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے غم میں رکھنا چاہے، پریشانی میں رکھنا چاہے، اگر اللہ رب العزت مجھے پریشان حال دیکھنے میں خوش ہے تو یہ پریشانی قبول ہے۔ آج ہم خوشیوں کے پیچھے کلبوں میں جاتے ہیں، آج ہم راحتوں کے پیچھے کبھی کس جگہ کبھی میوزک سنتے ہیں۔ یار ہمارے انتہائی افسوس کا عالم یہ ہے، کیا ہے افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو مووی دیکھنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں، ہم ایموشنل مووی دیکھنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ڈرامہ دیکھنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن سنتے وقت ہم ایموشنل نہیں ہوتے۔ قرآن سنتے وقت، جہنم کی آیات کا ذکر کرتے وقت، اس کا ترجمہ سنتے وقت، بزرگان دین کے واقعات سنتے وقت، حدیثیں سنتے وقت ہم کبھی غمزدہ نہیں ہوتے، کبھی ہم پریشان نہیں ہوتے، لیکن جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا عالم ہے یار۔ ہمارے بزرگان دین نے، صحابہ نے، انبیاء نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ ان کی ایک ایک ادا اگر آج ہم دیکھیں اپنی زندگی میں لائے تو یہی ہمارے نجات کا سبب ہے اور نجات کے لیے کافی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں برکت کے لیے دعا کریں، ہماری تنخواہیں بہت ہیں، ہماری آمدن بہت ہے، لیکن ہمارے یہ نہیں پتہ چلتا پیسے آیا کیسے اور گیا کیسے۔ برکت کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں، برکت کے لیے دعا کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کیا کام کرتا ہے، تو میں اس کو ایک جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا گھر کا کیسے خرچ چلتا ہے؟ میں نے کہا یہ مت پوچھو، یہ راز ہے، راز رہنے دو۔ جب تم اللہ کے دین کا کام دل سے کرنے آؤ گے، یہ نہیں کہ میرے دنیا کے کام ہو، یہ نہیں کہ میرے بھی ایسے وہ ہو، آپ دل اللہ کو دے دو گے، اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنا وقت مصرف کرو گے تو آپ کی خود بخود تمام معاملات حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ وقت دینے سے، وقت کو لگانے سے پھر کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ تبلیغ والے وقت کے لیے آ جائیں، جی روزے کے لیے وقت دیں، شب جمعے کے لیے وقت دیں، شب اتوار کے لیے، کیا کہتے ہیں یار میرے تو تقاضے بہت ہیں، میرے تو بہت کچھ کام ہے، یہ ایسے تمہیں فارغ لگ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا کام ہوتا ہے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، لیکن یہاں آپ لوگوں کے دل میں دنیا کی اہمیت ہے، دین کے کام کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ پھر برکتیں نہیں ہوتی۔ آتے ہیں جی دعا کرتے ہیں، دعا تو میں کر دوں گا، برکت آنے کے لیے تم نے برکت والے راستوں کو اپنانا پڑے گا۔ تم نے برکت والے راستوں کو چھوڑ دیا ہے نا۔ برکت والا راستہ کیسے اپناؤ گے؟ اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اپناؤ گے۔ برکت والا راستہ کیسے پاؤ گے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر پاؤ گے، سیکھ کر پاؤ گے۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت حج کے جانے کے لیے ارادہ ہے، دعا کر دیں۔ تو حضرت نے دعا کے بعد جیب میں سے چوانی نکالی، کیا چوانی، اور اس کو دی، کہا یہ اپنے ساتھ حج کے لیے رکھو، اگر خرچ نہ ہو تو واپس مجھے آ کے دینا۔ واقعہ سنیں، اچھا غور سے میری طرف توجہ کریں، میری طرف دیکھیں، سب میری طرف متوجہ رہیں۔ کیا کہا؟ یہ چوانی لو اور جیب میں رکھو، خرچ کرنے کی نوبت نہ آئے تو خرچ مت کرنا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو یعنی دعا دے کے واپس بھیج دیا۔ وہ گھر چلا گیا، دوسرے روز اٹھا، باہر نکلا حج کے ارادے سے، تو ایک قافلہ دیکھا۔ ایک قافلے کو جیسے ہی دیکھا تو اس قافلے والے کو سلام کیا، انہوں نے اس کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرا بھی حج کے لیے جانے کا ارادہ ہے، میرا بھی حج کے لیے جانے کے لیے نیت ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے ساتھ ہی چلے جاؤ،
ایک شخص تھا وہ حج کے لیے جانے سے رہ گیا، تو ایک اونٹ ہمارا خالی ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ چلے جاؤ، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا، رہنا بھی ہمارے ساتھ، اور جیب میں 1 روپے نہیں۔ اللہ جسے قبول کرنا چاہے، لیکن برکت کیا ہے یہاں پہ؟ بزرگان دین کی۔ کس سے دعا لے کر آیا؟ بزرگ سے دعا لے کر آیا، شیخ جنید بغدادی سے دعا لے کر آیا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ آج ہم نے اللہ کے ولیوں کا دامن چھوڑا ہے، ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، پھر زندگی میں راحت مانگتے ہیں، چین مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں۔ سکون کیسے آئے گا جب آپ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کا راستہ چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑا ہے، تو سکون کیسے آئے گا؟ پھر تو ٹینشن ہی ٹینشن ہوگی۔ لوگوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لوگوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں، لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، تو کیسے ہمارے دل میں سکون آئے گا؟ خوشیاں کیسے آئیں گی؟ آج ہمارے پہ خوشیاں آتی ہیں، کڑس چلی جاتی ہیں، خوشیاں آتی ہوتی نہیں اور چلی جاتی ہیں۔ خوشی کے لیے اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے کس کو انوائٹ کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، کیا نہیں کرنا پڑے گا۔ خوشی آئی نہیں ہوتی، کہتے خوشی آئی نہیں، کہتے پلک کے جھپک جیسے گزر بھی گئی۔ برکت نہیں ہے نا۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ والوں کی نظر سے دور ہے، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہے۔ جب وہ شخص حج پہ جانے لگا، سارا حج مکمل کیا، وہ چوانی اس کے جیب میں، ایک جگہ پہ بھی چوانی خرچ کرنے کی وہ نہیں ہوا، وقت نہیں آیا۔ بس جزاک اللہ۔ جب ایک جگہ پہ بھی چوانی خرچ کرنے کے لیے امید نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوئی، ضرورت نہیں پڑی، واپس آیا حج کر کے، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی حج پورا ہو گیا؟ کہا جی پورا ہو گیا۔ کہتے وہ چوانی تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کدھر؟ کہتے دو واپس دو میری چوانی۔ اللہ، صرف دعا دی اور وہ چوانی دی، برکت ہی برکت۔ اللہ والوں کے مال میں ایسی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ہاتھ اٹھانے میں ایسی برکت ہوتی ہے۔ میں تو اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کرتا ہوں، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے پاس بھیجو۔ ایک بندہ ہوتا ہے کیا، ابھی میری بات سنیں، کوئی کاروباری شخص ہوتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، تو کیا بولتا ہے؟ فلاں کمپنی کا فلاں کمپنی کے ساتھ ہے، کیا ہے؟ فلاں کمپنی کے ساتھ ہے، فلاں کمپنی والا ہے، ایسا ہے نا، فلاں مکتبے والا ہے، فلاں دکان والا ہے، فلاں ادارے والا ہے، فلاں شخص ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اس کی پہچان اس کا ادارہ ہو جاتی ہے، اس کا پہچان اس کا محکمہ ہو جاتی ہے، اس کا پہچان اس کی کام والی جگہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتی ہے؟ اللہ والا ہے، اللہ والا ہے، کیا ہے؟ اللہ والا ہے۔ اللہ والا بننا بہت مشکل ہے۔ اللہ والا بنا کیسے جاتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے بنا جاتا ہے۔ دنیا والے کی صحبت میں بیٹھو گے دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے گیت گاؤ گے، غموں کی بارش ہوگی تم پر، غم سناتے رہو گے۔ لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، کیا پوچھو گے؟ کیسے ہو آپ؟ میں نے آپ کو ایک بات میں آپ کو اپنے مشاہدہ بتاتا ہوں۔ یہ جو حالات آئے ہوئے ہیں، مہنگائی کا بڑا سخت دور چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے، تو میں نے بہت دنیا دار لوگوں سے وابستگی ہے، سلام دعا ہے، رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، تو بیٹھا ہوا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، حالات اچھے ہیں؟ اوہ حضرت حالات بہت سخت چل رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم باخدا، کیا باخدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بزرگ کے پاس میرا جانا ہوا، بیٹھنا ہوا، حضرت آپ کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا احسان ہے، بہت اللہ دے رہا ہے، بہت نوازشیں ہیں، اللہ آپ کو بھی دے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ والوں کی نگاہ اور ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ با کمال ہو جاتا ہے، وہ رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آج ہم اللہ والوں کی صحبت سے دور ہیں۔ ہم آج یہاں کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، ہم آج دل میں عہد کر لیں کہ ہم تو صحبت پا رہے ہیں، ہم تو ایک سلسلے سے وابستہ ہیں، ہم تو ایک نسبت سے وابستہ ہیں، ہم آگے لوگوں کو بھی اس سلسلے سے اور اس نسبت سے وابستگی کا راستہ اس کو بتائیں گے۔ دین کا کام کرنا یہ اول ہے، تبلیغ کا کام کرنا اول ہے، دین کا کام کرنا اول ہے، تزکیہ نفس کرنا اول ہے، دنیا کے کام بعد میں۔ آج ہمیں دین کا کام، آج دنیا کا کام پہلا ہے، لیکن دین کا کام کی طرف
دوسرے نمبر پہ کیا، تو میں کہتا ہوں رجوع ہی نہیں ہے، دین کے کام کی طرف سوچ ہی نہیں ہے نا۔ پھر سکون چاہتے ہو، پھر برکت چاہتے ہو، پھر برکت کے اسباب کے لیے فون آتی ہیں، برکت کیسی ہوگی، برکت کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ برکت کے لیے یہ ہونا چاہیے اپنی روزمرہ کی معمولات اور زندگی کو سیٹ کر لو۔ برکت ایسے تو نہیں آئے گی، اللہ والوں کے پاس جانے سے آئے گی، زندگی کو سنت کے مطابق بنانے سے برکتیں آئیں گی۔ غم کیسے ختم ہوں گے زندگی میں؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ختم ہوں گے۔ جب وہ آپ کے دل پر توجہ دے گا، جب وہ آپ کے معاملات پہ توجہ دے گا، تو یہی بس میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں، یہ فیلنگز ہوتی ہیں، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تصوف نام تو کیفیات کا ہے، ابھی میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کیسی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے سننا۔ تو علم جو ہے یہ معلومات کا نام ہے، لیکن تصوف جو ہے کیفیات کا نام ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ جو تھے وہ دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے، وہ پھر نہ مال دیکھتے تھے نہ عزت دیکھتے، لیکن قربانی دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، گپ شپ لگی، سلام دعا ہوئی۔ جب ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی ان کی، تو باتوں باتوں میں امام بخاری نے بتایا کہ میرے پاس 6000 درہم ہے، 6000 دینار ہے۔ تو اب وہ جو بندہ تھا وہ بڑا شاطر تھا، چور ٹائپ تھا، اس نے کشتی میں شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پاس 6000 کی دینار کی تھیلی تھی، وہ گم گئی۔ تو امام بخاری نے اس کو بتایا ہوا تھا میرے پاس یہ تھیلی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے۔ بزرگ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس نیت سے بتائی کہ میرے پاس پیسے ہیں تو تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، اس کی حفاظت اگر میرے سے نہ ہو سکی تمہارے سے ہو سکے گی، یہ اس سوچ سے بات کی ہوگی۔ تو اس نے شاطر انسان نے شور مچانا شروع کر دیا، شور مچایا، تھیلی ہے مجھ سے تھیلی گمی ہے، یہ ساری کشتی والوں نے بولا سب کی تلاشی لو۔ جب سب کی تلاشی لینے لگے تو اس جو شاطر بندہ تھا، اس کے ساتھ رشتہ دار بھی تھے، اس نے سوچا کہ یار امام بخاری سے زور سے میرے رشتہ دار میں ہے، میں نے 6000 دینار بول دیے، لے لیں گے۔ جب ساری کشتی کی تلاشی لی گئی تو دینار ایک کے پاس بھی نہیں نکلی، 6000 دینار ایک کے پاس بھی نہیں نکلی۔ اب یہ بندہ بہت زیادہ اپنے اندر وہ ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہے، پھر بھی اپنے اندر ندامت کے وہ کیا کہ یار چلو کدھر ادھر گمی ہوگی۔ ابھی جب کشتی کنارے لگی، سفر طے ہوا، کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، تو امام بخاری کو بندہ آیا اور بولا حضرت مجھے معاف کر دیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس نے سوال کیا یا امام بخاری چلو تم نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں وہ دینار کہاں چھپائے ہیں تم نے؟ اس نے کہا میں حدیث کا راوی ہوں، حدیث روایت کرتا ہوں، اگر یہ دینار میرے پاس نکل آتے 6000 دینار تو لوگ مجھے چور سمجھتے، تو میں کشتی کے کنارے پہ بیٹھا تھا، میں نے وہ 6000 دینار پانی میں پھینک دیے۔ اس نے کہا پانی میں پھینک دیے 6000 دینار؟ تو اس نے کہا جی ہاں 6000 دینار پانی میں نے پھینک دیے۔ کیا کر دیے؟ پانی میں پھینک دیے۔ اس وجہ سے پانی میں پھینک دیے کہ مجھے کوئی چور نہ ثابت کرے، مجھے کوئی چور نہ کہے۔ اللہ اکبر! آپ خود سوچیں، یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ مجھے کوئی چور ثابت کر دے گا پھر مجھ سے روایت کون کرے گا؟ انہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانی دی۔ آج ہم نے دین کی خاطر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر جو ہفتہ وار آپ لوگوں کی ترتیب ہوتی ہے اس میں لازم آیا کریں، شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ ابھی بیان کے بعد ذکر ہوگا، تو ذکر میں تمام ساتھی رجوع اللہ کر کے بیٹھے۔ میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔